اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں پورا قرآن دیا. قرآن کے ساتھ یہ بھی کہا قرآن ہی میں کہ اس قرآن کو اس طرح مانیے جیسا زندہ نمونہ آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے. انبیاء کے طریقے اور منہج کو اختیار کیجئے. اس میں اس قرآن عظیم میں انبیاء کا منہج، انبیاء کی دعوت، انبیاء کی تعلیمات اور ان کا دین بتایا گیا ہے. اگر تم صراط مستقیم چاہتے ہو تو یہ ان کا راستہ ہے. اولئک انعم اللہ، کیا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. آپ نے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا ہے تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا ہے، ان انعام یافتہ لوگوں کا یہ طریقہ ہے. اور اس آیت سے پہلے کہا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان لوگوں کی رفاقت میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے منہج پر ہوں گے. اس کا مطلب انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے منہج کو اختیار کرنا طریق حق ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حق بنا کر بھیجے گئے، سید المرسلین، تمام انسانوں اور جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ نے ہدایت کا کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا. قیامت تک آنے والے امت کے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو صاف صاف تعلیم بیان کی جس کے ذریعے سے وہ جنت تک پہنچانے والا صراط مستقیم آسانی سے جان سکے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو ایک روشن شاہراہ پر، روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی شخص پھرے گا، منحرف ہوگا، ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی چیزوں کو بیان کر دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں اپنے کتاب عزیز میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کو نمونہ بنایا جائے، چاہتے ہو کہ راہ سعادت اختیار کی جائے، تو ایک ہی راستہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ تمہارا منہج اور اصول ہونا چاہیے دین کا کہ جو رسول دے دے لے لو، جس سے منع کر دیا رک جاؤ. ایک جملے میں پوری زندگی کی تعلیم آ گئی. جو رسول دے وہی لو، بس ادھر ادھر مت دیکھو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے انتہائی حریص تھے. اس کی گواہی قرآن نے جا بجا دی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں انما مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے وہ آدمی، میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، بڑا الاؤ جلایا، آگ روشن کی. فجعل ہؤلاء الجنادب والفراش یقعن فیہا وہو یذبہن عنہا. جب آگ روشن ہو گئی، جلنے لگی، تو یہ پتنگے اور پروانے، کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرے چلے جا رہے ہیں، اور وہ آگ کا جلانے والا انسان ان کو روک رہا ہے، ہٹا رہا ہے کہ یہ کیڑے اس میں جل کر ہلاک نہ ہو. میری مثال ایسی ہی ہے کہ میں اس آگ میں، جہنم میں گرنے سے تمہاری کمر پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ عَنْ يَدَيَّ أَوْ كَمَا قَالَ، لیکن تم میرا ہاتھ چھڑا کر اس میں داخل ہوتے جا رہے ہو. جہنم میں گرنے پر اب تلے ہوئے ہو، جیسے وہ پتنگے اور وہ کیڑے مکوڑے اس آدمی پر غالب آ رہے ہیں، تم مجھ پر غالب آ رہے ہو، مجھ کو مغلوب کر رہے ہو. میں تو تمہاری کمر پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں روک رہی ہیں کہ کسی بھی منحرف منہج کو اختیار کرنے سے بچ جاؤ، جہنم کے راستوں پر جانے سے بچ جاؤ. جہنم میں آ جاؤ لیکن تم ماننے کو تیار ہی نہیں.